بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانا، مکہ سے غار ثور تک اور غار ثور سے مدینہ تک پورا سفر کیسے طے ہوا، اس سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے، کیا کیا دشواریاں آئیں، اور کیسے اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت اتری، اور پورے سفر ہجرت کے اندر ہمارے لیے کیا پیغام اور کیا نمونہ ہے، اور ہمارے لیے کیا سبق اور درس ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لانے کے بعد مختلف قسم کے مسائل، مختلف قسم کی پریشانیاں اور کفار کی طرف سے آنے والی تکالیفوں کو برداشت کر رہے تھے اور صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے، اپنے ایمان پر ڈٹے ہوئے تھے، اللہ کی توحید پر ڈٹے ہوئے تھے، اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانیوں کو برداشت کر رہے تھے۔ ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ سے مختلف ملکوں کی طرف ہجرت کر کے گئے، پھر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے، جب اللہ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور یہ سفر اس قدر مشقت والا اور تکالیف والا، لیکن اس سفر میں اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت شامل حال تھی۔ سب سے پہلی مدد اور اللہ کی نصرت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب قریش مکہ نے تمام نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، اور تمام قبیلوں کے سردار مل کر ان کو شہید کر دیں گے، تمام نوجوان جب شہید کر دیں گے تو قریش کے اندر اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ ان کے خون کا بدلہ لے سکے، اور یہ بات طے ہو کر تمام لوگ پہرا دینے کے لیے گھر کے باہر کھڑے تھے تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں اور ہم ان کو شہید کر دیں، لیکن اوپر اللہ رب العزت کی ذات تدبیر چلا رہی تھی، حفاظت کرنے والے، نقصان سے بچانے والے، جو کسی کو نقصان دینے پر آ جائے کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بچانے پر آ جائے تو کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی تھی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کی شر سے، لوگوں کی تکالیف سے، لوگوں کے حملوں سے محفوظ رکھے گا، اسی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باحفاظت گھر سے نکالا، اور کفار اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے گزر کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، انہیں ہجرت کے متعلق بتاتے ہیں، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا طے ہوا بتاتے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے بل چلتے ہوئے غار ثور کی ابتدا تک پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک، انگلیاں مبارک زخمی ہو چکی تھی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر بیٹھ گئے اور غار ثور کے دہانے پر پہنچے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو اندر سے صاف کیا، اور غار کے کچھ سوراخوں کو اپنے پگڑی سے بند کیا، کچھ سوراخوں کو اپنے قمیص سے بند کیا، اور ایک سوراخ کھلا رہ گیا، وہاں پر ایڑی رکھ دی۔ یہ وہی سوراخ تھا جہاں سے سانپ نے آ کر ڈسا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جب آنسو گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز نے ڈس دیا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لعاب مبارک لگایا اور وہ تکلیف دور ہو گئی، اور جب دیکھا کہ ابوبکر کے سر پر پگڑی نہیں اور جسم پر کرتا نہیں، کہا کہ یا اے ابوبکر
یہ تو نے میرے لیے کیا۔ فوراً آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر وہاں سے نکلے، 3 دن کے بعد مدینہ کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں ام معبد کی جھوپڑی آئی جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاغر اور کمزور بکری کے دودھ پینے کے لیے کہا۔ اس نے کہا اس میں سے کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ تھن دودھ سے بھر گئے۔ گھر والوں نے پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، تمام برتن بھر گئے۔ اور وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی کردار سے بڑی متاثر ہوئی اور اپنے خاوند کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی بیان کیا۔ آگے چلے تو قریش کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے اعلان تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ کسی بھی حالت میں ہمارے پاس لائے گا، ہم 100 اونٹ اسے دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ چنانچہ مختلف لوگوں نے کوششیں کی، ان میں سراقہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا، لیکن اللہ نے حفاظت کے طور پر اس کے گھوڑے کو زمین میں دنسا دیا۔ پھر اس نے معافی کی، پھر اس نے ارادہ کیا، پھر زمین میں دنسا دیا گیا۔ آخر پر ایمان لا کر واپس پلٹا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی کہ جب تو ایمان لے آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ کسریٰ کے محل فتح ہوں گے اور اس محل کسریٰ کے کنگن جو وہ پہنتا ہے اللہ تجھے پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت منوعان ایسی ہی پوری فرمائی۔ اور آگے چلتے ہیں، بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، قتل و غارت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، یہ لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آئے۔ اور بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے اسلام کا پہلا جھنڈا بنایا اور ان کے آگے لہرایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب قباء میں پہنچے، وہاں سب سے پہلے اسلام کی مسجد بنائی اور پھر آگے جا کر ایک محلے میں جا کر جمعے کی نماز کا ٹائم ہوا، وہاں پر جا کر جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اور جب مدینہ کے قریب پہنچے، اہل مدینہ کو ایک یہودی نے اعلان کر کے بتایا کہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ مدینہ کے لوگ دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں پہنچے۔ مدینہ کی چھوٹی بچیاں راستوں میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار کہنے لگی۔ غرض تمام نے دل کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ ہر ایک کی تمنا اور چاہت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قیام فرمایا جہاں پر اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تھا۔ تو یہ مختصر واقعہ میں نے مکہ سے غار ثور اور غار ثور سے مدینہ کا بیان فرمایا ہے، لیکن اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے کھانے پینے کے لیے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنا تھا تو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا، سفر کرنا تھا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف گئے، سفر کرنا تھا ایک آدمی کو راستہ معلوم کرنے کے لیے ساتھ لیا، سفر کرنا تھا کھانے پینے کا انتظام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے کر کے گئے، یعنی اسباب پورے اختیار کیے اور راستہ بھی وہ بدل کر چلے اور راستے کے بارے میں کسی کو بتایا بھی نہیں۔ تو یہ تمام اسباب حفاظت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیے، لیکن یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا۔ ایسے ہی ہم رزق کا معاملہ ہو یا حفاظت کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز کے اندر کوئی بھی خیر حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسباب اختیار کرنا بندوں کا کام ہے، اس اسباب میں کامیابی کرنا اور فائدہ اور نفع رکھنا وہ اللہ کی ذات کا کام ہے۔ دوسرا بڑا سبق جو اس واقعہ سے ہمیں ملتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے مختلف تکالیف برداشت کرتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دین کی خاطر گھروں کو چھوڑا، دین کی خاطر اپنے گھر بار کو اور اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو چھوڑا، اللہ کے دین کی مدد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اور نصرت کی
مدینہ جیسی ریاست عطا فرمائی اور اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ تیسرا بڑا سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، جیسے مکہ کے اندر 13 سال بے بسی میں گزارے، لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، لوگوں کے ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیا۔ اب 10 سال کے بعد فاتح بن کر جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی پر آگ نہیں دلائی، اور متواضع بن کر لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے اور لوگوں کو آزاد کر دیا۔ بہت بڑا پیغام تھا کہ جب آدمی غریب ہو، جب آدمی کے پاس عہدہ نہ ہو، جب آدمی کے پاس اختیار نہ ہو، تو جیسے آدمی عام دنوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، عہدہ ملنے کے بعد، اختیار ملنے کے بعد، سلطنت حکومت ملنے کے بعد بھی آدمی کو متواضع بن کر رہنا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے، ظالم نہیں بننا چاہیے۔ اور سب سے بڑا پیغام جو انصار مدینہ سے ملتا ہے، انہوں نے اپنے گھر بار کو، اپنے زمینوں کو، جائیدادوں کو، اپنے کاروبار کو، صحابہ کرام جو مکہ سے مہاجر آئے تھے تمام کے لیے دروازوں کو کھول دیا، تمام کو اپنا اسلامی بھائی بنا لیا۔ اور ہمارے لیے ایثار اور ایک دوسرے کو ترجیح دینے کے لیے بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اپنے دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دیں۔ جو مسلمان بے بس ہیں، جو مسلمان کمزور ہیں، جو مسلمان کمزوری کی وجہ سے کسی معاش کے اندر نہیں چل سکتے، یا ان کا ذریعہ معاش بہت تھوڑا ہے، یا وہ اپنی غربت کی وجہ سے گھر کا چولہا نہیں چلا سکتے، اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اپنے مال کی وسعت غریبوں کی مدد کرے، اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کرے، کسی کا تعاون کر دے، کسی کا قرضہ اتار دے، کسی کو ناحق کیس سے چھڑوا دے، تو یہ بہت بڑا ایثار اور ہمدردی ہے جو ہمیں انصار مدینہ کی طرف سے ملتا ہے۔ تو یہ ہجرت کا سفر اور پھر اس سے ملنے والے اسباق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسباق کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔